الحاد کا معنی ہے وضع اللفظ فی غیر موضعہ۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، یہ دیکھیں میری طرف، یہ کیا ہے بولو؟ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں، اینک ہے۔ اینک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے بولو؟ مالٹا کینو ہے، مالٹا نہیں۔ اس کو مالٹا کہنا الحاد ہے، کینو کو مالٹا کہنا کیا ہے بولو؟ شاباش، الہاد۔ الحاد ہے۔ یہ اینک ہے، اس جی کو بوتل کہنا الحاد ہے۔ میں آج آپ ٹھیک کو، جیسے میں طلبا کو اصول فقہ پڑھاتا ہوں تو کبھی میں نے کتاب کی مثال نہیں دی، یاد رکھیں آپ بھی۔ ایسے آپ کو سارے علوم ازبر ہونے چاہیے، ایسے۔ ابھی جو میں نے اصولی اصطلاحات کی مثالیں کتاب و سنت سے دی، سمجھئے؟ اس کتاب میری کا نام ہے تطبیق، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ادھر ہی پڑھی ہوئی تھی، العلوم العالیہ وتطبیقها على العلوم، على نصوص العلوم العالیہ، مصطلحات العلوم العالیہ، عالی علوم کی اصطلاحات، جیسے خاص، عام، مشترک، معول، حقیقت، مجاز، کنایہ، صریح، یہ اصطلاحات یہ علوم عالیہ کی ہیں، اصول فقہ کی، بلاغت کی، یا اصول حدیث کی، یا اصول تفسیر کی۔ ان اصطلاحات کی مثالیں جو ہیں ہماری کتابوں میں جو آئی ہیں، ان کو ہم نے کتاب و سنت پہ منطبق کرنا ہے۔ یہی دیکھیں، اب عالم، کیوں آپ نے عام کہا؟ کہ آپ کے اندر اصطلاح اصول فقہ خاص اور عام اور اصطلاح منطق جزئی اور کلی غلط ہو گئی، یہ آپ سمجھیں اپنی غلطی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صرف غلط ہوا، نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کیوں غلط ہوا، یہ یاد رکھیں۔ جو آدمی اپنے فن میں استشاری کے درجے پہ ہوتا ہے، کنسلٹنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر مرض کا علاج نہیں کرتا، پہلے مرض کا سبب تلاش کرتا ہے۔ تو آپ کا سبب کیا ہے آپ سب سمجھیں۔ آج انہوں نے عالم کو عام کہا ہے، سبب یہ ہے کہ چونکہ عالم کا لفظ کلی ہے تو آپ کے دماغ میں ہے کہ ہر کلی عام ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ اور ہر خاص جزئی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہر فن کی اصطلاح کو اس کے فن کے مطابق دیکھا جائے۔ علم اصول میں یہ صدق اور عدم صدق ہوتا ہی نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وضع، وضع، استعمال، اور پھر اس کے بعد استدلال، یہ ہے اصول فقہ کی تقسیم۔ آپ نے پڑھا ہوگا نور الانوار میں کہ لفظ جو ہے اپنی وضع کے اعتبار سے 4 قسم ہیں اس کی، کیا ہے بولو؟ خاص، عام، مشترک، معول۔ استعمال کے اعتبار سے وہ حقیقت ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے، صریح ہوتا ہے، کنایہ ہوتا ہے۔ اب یہ تقسیم منطق میں نہیں چلتی، یہ خلط جو ہے یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے راسخ ہو کے نہ پڑھایا اپنے طلبا کو اور نہ ہی طلبا نے پڑھا ہے، اور ہم نے صرف کتاب کی مثالوں پہ اکتفا کیا ہے، جو میرے نزدیک غلط ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی میرے عزیز طلبا، اور اگر کوئی مدرس بھی ہے تو سن لے، ہمارا کردار یہ ہے کہ اپنے طلبا کو کتاب کی مثال سے کتاب اللہ تک پہنچا دیں، بس۔ اگر ہم نے منطق پڑھ کے، اصول تفسیر پڑھ کے، اصول حدیث پڑھ کے، اصول فقہ پڑھ کے اپنے طلبا کو کتاب اللہ تک نہ پہنچایا تو ہمارا کردار
صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہیں؟ یہ آج کا موضوع نہیں تھا، لیکن چونکہ طلبا میرے سامنے آئے تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ ان طلبا کو دیکھ کر میں کچھ القاء کروں۔ اگر میں آپ کو نہ دیکھتا تو یہ آج میرا موضوع ہی نہیں تھا۔ تو میرے عزیز طلبا، قصور کہاں ہے؟ اب اس کو تلاش کرنا یہ بھی میرا فرض ہے، آپ کا نہیں۔ یہ میرا فرض ہے کہ میرے طلبا کو میں نے اصول 86 سے کتاب اللہ تک بڑھانا ہے۔ اگر ہم نحو اور صرف کے قاعدے پڑھ کے قرآن تک نہ پہنچے، اگر ہم منطق کی اصطلاحات پڑھ کے قرآن تک نہ پہنچے، اگر اصول تفسیر کی اصطلاحات پڑھ کے قرآن تک نہ پہنچے، تو یہ علوم عالیہ نہ ہوئے، نہ ہی یہ علوم عالیہ ہم سمجھ سکے۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ اس وجہ سے یہ یاد رکھیں جو میں آج کہہ رہا ہوں، کہ جو لوگ الحاد کرتے ہیں وہ ان اصطلاحات میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہے، اور اتنی مہارت پیدا کرتے ہیں کہ وہ چالاکی سے غلط استعمال اصطلاح کا کرتے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گا، اور اس غلط استعمال سے ادلہ شرعیہ میں تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہے۔ اور وہ کیا ہے آج کا موضوع؟ کہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ لفظ توفی کیا ہے، اس کا وضعی معنی کیا ہے، اور قرآنی توفی کیا ہے۔ اپنے اب اس عمومی دورے کا مقصد کیا ہے؟ نوٹ کر لیں، آپ بھی نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، کہ ہم اہل الحاد کے مواقع کو سمجھ سکیں۔ کیا سمجھ سکیں؟ پینسل سے لکھ لو، اسی پہ لکھ لو بھائی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہاں تک ہم نے علم سیکھنا ہے کہ جس سے ہم الحاد کے مواقع کو جان سکیں، بغیر اصطلاحات کے درست سمجھے ہوئے، راسخ طور پر سمجھے ہوئے، بغیر اصطلاحات کے ٹھیک طریقے سے سمجھے ہوئے ہم اس درجے کو نہیں پا سکتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اہل الحاد کے جب ہم سمجھ گئے کہ وہ یہاں الحاد کر رہے ہیں، یہ کب سمجھیں گے ہم؟ یہ پہلی بات کب سمجھیں گے؟ جب ہم اصول کی کتابوں سے کتاب اللہ تک پہنچیں گے، جب ہم مثالیں کتاب اللہ کی نحو سے کتاب اللہ تک پہنچیں گے، صرف سے کتاب اللہ تک پہنچیں گے، علم اصول فقہ سے کتاب اللہ تک پہنچیں گے، علم منطق سے کتاب اللہ، تبھی تو ہمارے اکابر نے کہا یہ علوم عالیہ ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ ہتھیار ہے ہمارا کتاب اللہ کو سمجھنے کا۔ کیا ایمانداری سے بتائیں کہ ہم پہنچتے ہیں کتاب اللہ تک؟ ابھی میں نے آپ سے ایک مثال پوچھی، عالمن، تو سب نے کہا کہ یہ عام ہے، یہ خلط ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ نہیں پڑھے ہوئے، ماشاء اللہ آپ سب علماء ہیں اور ایک علمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، مگر صرف یہ ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو صرف کتاب تک رکھتے ہیں، کتاب اللہ تک نہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں مثلا آپ کوئی سورت پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں اللہ آیا ہے۔ اب یہ اللہ آپ کی اصطلاحات میں خاص ہے یا عام ہے؟ بولو بولو۔ یہ ہے تطبیق۔ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ چلیں آگے، العالمین خاص ہے یا عام ہے؟ بولو۔ خدا کے بندو، سورت فاتحہ پہ ابھی میں پہنچا ہوں۔ العالمین خاص ہے یا عام ہے؟ چلو آگے۔ اب آپ کو میں نے اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور بتایا بھی تھا
کہ لفظ جو ہے اپنی وضع میں یا خاص ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے یا مشترک ہوتا ہے. بس یہ تین ہی قسمیں. مؤول مشترک ہی ہوتا ہے اشتراک کے بعد. اگر اللہ کے بندو ان تین قسموں کو کتاب اللہ پہ تطبیق دے دو تو سارا الہاد آپ سمجھ جائیں گے. اور اگر آپ میں یہ استعداد نہ ہوئی تو یقیناً آپ اہل الہاد کے الہاد کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مال اسف شدید، مال اسف میں یہ کہہ رہا ہوں. تو پہلا بات یہ ہے، میرے دورہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل الہاد کے انحراف کو سمجھیں کہ کہاں انہوں نے الہاد کیا. نمبر دو، جب ہمیں ان کے الہاد کی جگہ کا پتہ چل گیا تو پھر ہم اس کا رد کریں. اب جب جگہ کا نہیں پتہ چلا تو رد خاک کرنا ہے ہم نے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس نص کی، یا قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نص ہے، تو اس کی درست تفسیر اور تشریح کریں. یہ تین مقصد ہیں میرے اس دورے سے. اور ابھی فی الحال آپ میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بولو شاباش، زور سے بولو. محتمم صاحب اور ناظم صاحب کے دفتر تک آواز پہنچے. بولو. ابھی ڈر گئے ہیں آپ؟ آپ کے مدرسین حضرات جو ہیں، کوئی ان میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس میں کوئی مدرس ہے یہاں؟ نہیں ہے. تو یہ احساس اب آپ نے پیدا کرنا ہے کہ ہمارے استاد تھے مولانا رسول خان صاحب اسی ادارے میں، تو وہ فرماتے تھے کہ بولے اخفش اگر مدرس کو سمجھ نہیں تو آگے جو کہتے تھے وہ میں نہیں کہتا. وہ کہتے تھے کہ ایسے مدرسے اور ایسے مدرس کو تلاش کرو کہ جسے خود بھی سمجھو. تو یہ چیز بھی ہم نے اسی جامعہ سے میں نے کم از کم یہیں سے سیکھی ہے. آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ بولیں. چلیں، پہلی بات کیا بتائی تھی؟ اہل الہاد کے الہاد کو سمجھنا، یا یہ سمجھیں مواقع الالہاد کو سمجھنا، یا یہ سمجھ لیں اہل انحراف کے انحراف کی جگہ کو جان لینا. یہ پہلا مقصد. دوسرا مقصد کیا؟ پھر قوت سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا رد کرنا. پھر نمبر 3، جو درست تفسیر ہو اس کو لغت اور ادلہ شریعہ یاد رکھیں. دونوں چیزیں یاد رکھیں، لغت اور ادلہ شریعہ. لغت سے مراد کون سی لغت ہے؟ بولو شاباش. عربی، کیونکہ کتاب اور سنت کس زبان میں ہے؟ اردو میں ہے. تو یہ لغت سے مراد لغت عربی ہوئی. اور دوسری بات کیا کہ جب دونوں چیزیں کتاب و سنت عربی میں ہیں تو ان کی نصوص سے مؤید کرنا. یعنی مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ خاتم کا معنی ہے آخری. مثال سمجھ لیں بیٹا، سمجھ لیں. اور جو کوئی پینسل ہاتھ میں ہے نوٹ بھی کر لے. مثال دے رہا ہوں الہاد کی. میں نے آپ کو کہا کہ یہ میرے پاس ابھی میں نے کھایا نہیں، کینو ہے. اس کو مالٹا کہنا بھی الہاد ہے. اور اگر کوئی اس کو سیب کہے تو وہ بڑا بلید ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ کیلا ہے تو اس سے بڑا جاہل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹا سمجھو بات کو. تو اگر خاتم کو مسلمان کہتے ہیں یہ آخری کے معنی میں ہے، یہ میرا تیسرے دن درس اس پہ ہوگا لیکن ابھی سمجھ لیں. تو قادیانی کہتے ہیں یہ افضل کے معنی میں ہے. تو یہ بولو کیا ہے؟ یہ الہاد کی مثال سمجھ گئے آپ؟ جی. لیکن رد اس کا کیسے کرنا ہے یہ میں پرسوں آپ کو بتاؤں گا. آج کا موضوع ہمارا ہے توفی. اب لفظ توفی جو ہے
بیٹا اس کو درست بولنا ہے، توفع نہیں کہنا۔ میں نے خود سنا ہے آپ کے ملک کے بڑے بڑے جناب علی نامور مناظر اسے کیا کہتے ہیں؟ توفع۔ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ آپ بتائیں، اگر اس توفی کو آپ توفع کہیں گے تو قادیانی آپ کو کیا سمجھیں گے؟ بولو، کیا سمجھیں گے؟ کہ عجیب عالم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا توفع، سنا ہے یا نہیں اس سے پہلے؟ سنا یا ہے؟ آپ بھی توفع ہی کہنے والے ہیں؟ بولو۔ نہیں نہیں، تو اس لفظ کو توفی کہنا ہے، درست لفظ۔ نمبر 2، اس کا وضعی معنی کیا ہے؟ یہ بیٹا یاد رکھیں، وضعی معنی سے مراد یہ ہے کہ لغت عرب میں اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، وضع کا معنی ہوتا ہے، میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، کہ لفظ کو معنی کے لیے مقرر کر دینا۔ یہ میری طرف دیکھیں، اس معنی، یہ معنی ہے، یہ میرے ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ معنی۔ اور اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ بولو۔ اینک۔ یہ کینو ہے، یہ معنی ہے، اور لفظ اس کے لیے کینو ہے۔ یہ دیکھیں، یہ معنی ہے، یہ اور لفظ اس کے لیے بوتل ہے۔ سمجھ گئے؟ تو توفی لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، صرف عربی کا ہی خاصہ نہیں، اردو، عربی، انگریزی، ہندی، سندھی، پنجابی، جتنی انسانی زبانیں ہیں ہر ایک میں لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اسے وضع کہتے ہیں۔ اب لفظ توفی کس لیے وضع ہے؟ یہاں سے دجل شروع ہوتا ہے قادیانیت کا، یہاں سے الحاد شروع ہوتا ہے۔ لفظ توفی، امام سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جب آپ داخل ہونے لگیں، یعنی اصول 86 سے کتاب اللہ تک پہنچنے لگیں، تو آپ کو 15 علم آنے چاہیے۔ یہ میری کسی کتاب میں آپ کو بتا دوں گا، میں نے لکھا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا علم ہے علم اشتقاق اور صرف۔ تو اب ہم سب سے پہلے توفی کو اشتقاق کی روح سے دیکھتے ہیں اور علم صرف کی روح سے۔ تو یہ تا، واو، فا یا، 2 دفعہ فا یا، اس سے پہلے واو، اس کے پہلے تا، توفی، یہ تفاعل کے وزن پہ ہے۔ اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ بولو، شاباش، خود تم بولو، مادہ اشتقاق کیا ہے؟ واو، فا، یا، کیا ہے؟ بولو۔ واو، فا، یا، یہ مادہ اشتقاق ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہیں سے قادیانیوں کی دجیاں اڑانا چاہیں تو اڑا سکتے ہیں، کہ جو لفظ واو، فا، یا سے بنے گا، وفا، یفی، اوفا، یوفی، وفا، یوفی، توفا، یتوفا، یہی ہے نا؟ استوفا، یستوفا، یہی الفاظ ہیں نا جو بنیں گے۔ اچھا، اب اس میں موت کا ذکر ہے کہیں؟ بولو، شاباش۔ نہیں۔ سونے کا ذکر ہے کہیں؟ بولو۔ سونا، سو جانا، نہیں۔ رفع، اوپر چلے جانا، کہیں ذکر ہے؟ نہیں۔ بیٹے، محکم طرح سے کہو کہ واو، فا، یا میں نہ میم واو تے ہے موت، نہ نون واو میم ہے نوم، نہ را فا عین ہے رفع، تینوں نہیں۔ بات سمجھے ہیں میری؟ جی الحمدللہ۔ یعنی وضع کے اعتبار سے لفظ توفی میں نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اوپر آسمان پہ جانا ہے۔ یاد رکھیں، پکی بات ہے، یہ کھل کے کہیں۔
نہ ڈریں کسی سے. وعدہ کے اعتبار سے لفظ توفی نہ نیند کے لیے، نہ موت کے لیے، نہ رفع کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ سیوطی نے کہا کہ اشتقاق کو دیکھو اور صرف کو دیکھو. تو اشتقاق اس کا ہوا واو فا یا سے، اور صرف کے اندر توفی یہ باب تفاعل ہے. ٹھیک ہے؟ توفی کیا ہے بولو؟ باب تفاعل. اب واو فا یا یعنی وفا یفی اگر تفاعل میں چلا جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ بس اگر آپ اتنا سمجھ جائیں تو قادیانیت کی دجیاں آپ اڑا سکتے ہیں، اور غامدی کی بھی. یاد رکھیں آپ، واو فا یا وفا یفی ضرب یضرب، اور واو فا یا او فا یوفی افعال، واو فا یا وفا یوفی یہ باب تفعیل، واو فا یا استوفا یستوفی یہ باب استفعال. ان سب میں یہی کلمات جو ہیں، کوئی کلمہ موت پہ دلالت نہیں کرتا وضعی اعتبار سے. کوئی کلمہ وضعی اعتبار سے نیند پہ یا سلانے پہ دلالت نہیں کرتا. کوئی کلمہ ان میں سے، یعنی وفا سے تفاعل تک میں آپ کو لے گیا ہوں یا نہیں؟ جی جی. تو توفی تک پہنچتے ہوئے نہ موت آئی ہے ابھی کسی کو. آ گئی موت کسی کو؟ قادیانیوں کو آ موت گئی. آ گئی ہے انشاءاللہ. ایسا گر میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ قادیانیوں کو موت آ گئی ہے. نہ نیند آئی ہے. صرف ابو الحول جو ہیں بقول مولانا رسول خان کے بد اخفش، ان کو نیند آ گئی ہے، مگر آپ کو نہیں آئی. میں دیکھ رہا ہوں، میں طلبا کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ نیند آئی ہے یا نہیں، اور الحمدللہ میرے سبق میں نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کو شوق بھی ہے پڑھنے کا. تو بیٹا بات یہ ہے کہ نیند بھی نہیں آئی، موت بھی نہیں آئی، رفع بھی نہیں آیا. کس میں؟ وفا یفی میں، اوفا یوفی میں، اور وفا یوفی میں. یہ بھی یاد رکھیں، بہت سے علماء اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. وفا یوفی باب تفاعل نہیں، یاد رکھیں. وفا یوفی یہ باب تفعیل ہے. کیا ہے بولو شاباش؟ وفا یوفی تفعیل. یہ بھی قرآن میں آیا ہے، وفا یفی بھی آیا ہے، اوفا یوفی بھی آیا ہے، فعل یفعل بھی آیا ہے، تفعیل بھی اور تفاعل بھی. اب یہ سیوطی کو دیکھ کر میں نے آپ کو سکھایا ہے، سچی بات ہے. میں خود اس کان پڑھاتا رہا ہوں، تو میں نے بہت غور کیا کہ مسئلہ توفیق کیسے سمجھا جائے. ہمارے استاد حضرت مولانا منظور صاحب اور علامہ خالد یہ لوگ کہتے تھے کہ توفیق پہ بحث نہ کریں اپنے دور میں. میں اپنے دور میں کہتا ہوں کہ توفیق سے ہی آغاز کریں. بولو میں کیا کہتا ہوں، کس سے آغاز کریں؟ وہ کہتے ہیں جی مشکل ہے، میں کہتا ہوں مشکل سے ہی آغاز کریں. اگر آپ لوگ توفیق کو سمجھ گئے تو کوئی مسئلہ قادیانیت کا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. سچی بات ہے، یہ بات صحیح ہے ہمارے اکابر کی. اور میں کیوں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ آج کا دور نیٹ کا دور ہے، ان کا دور پہلے کا دور تھا. یاد رکھیں آپ بھی، ہر آدمی لفظ کو ڈالتا ہے شیخ گوگل پر. شیخ گوگل کو سمجھتے ہیں نا؟ اور شیخ جی گوگل اپنی استطاعت کے مطابق ان کو سمجھا دیتا ہے. تو اس دور میں اگر ہم لوگوں کو روکیں گے بھی کہ علمی مسائل پہ بحث نہ کرو، تب روکیں گے وہ لوگ؟ روکیں گے ہمارے کہنے سے؟ بولو نہیں. نہیں روکیں گے. ایک دفعہ مفتی تقی صاحب سے کسی مسئلے پہ میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا حضرت دیکھیں، ہمیں اپنے اور امت کے درمیان ایک فیصلہ کر لینا چاہیے.
یا ہم یہ امت کو کہہ دیں کہ تمہارے تمام مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، پھر ہم تمام مسائل کا حل پیش بھی کریں، یا ہم امت کو کہہ دیں کہ نہیں، ہم تمہاری نماز روزے کا تو کر سکتے ہیں، باقی نہیں۔ بات سمجھے آپ؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر ذمہ داری ہم نے لی تو بیٹا ہماری ذمہ داری پورے کتاب کی اور پوری سنت کی حفاظت کرنا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کے اندر الحاد اور سنت کے اندر الحاد، جناب علی، یہ آپ کے سیاست دان اس کا رد کر سکتے ہیں؟ بولو بولو۔ نہیں کر مالدار مالدار کر سکتے ہیں، کمپنیوں والے کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح، ذرا کھل کے بولو۔ یہ اکثر یہ اکثر جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، مکے کی برکت سے ان سے میری اکثر ملاقات بھی رہتی ہے، ہر روز میرے پاس آتے ہیں، لیکن یاد رکھو اے مولویو، یہ افضل مقام آپ کا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب نے ہمیں آخری حدیث جب پڑھائی تھی تو سن لیں آپ بھی، تو ہمیں کہا تھا کہ دیکھو آج تم اللہ اور رسول کے علوم کے وارث ہو گئے، اور اللہ اور رسول کے ہاں یہ علوم سب سے افضل چیز ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے افضل علم شریعت ہے، یاد رکھیں آپ بھی، ہے یا نہیں؟ اور اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مفضول سمجھا، کن سے؟ دنیا داروں سے، مال والوں سے، سخت والوں سے، فقط اہنتم اللہ و رسولہ، تم نے اللہ اور رسول کی اہانت کی۔ یہ ہے مقام آپ کا، چھوٹا نہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ اپنی ذمہ داری کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ دیکھو بیٹا، ہماری ذمہ داری صرف شریعت کو نشر کرنا یہ نہیں، یہ بھی ہے، لیکن اس شریعت کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے۔ میں اپنے طلباء کو جو میرے پاس اس کمرے میں آتے ہیں، ذرا دیکھ لیں میرے کمرے کو بھی، یہ دیکھ لیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں غرفت احیاء الموتى، یہ کمرہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ میں کیا کہا کرتا ہوں؟ بولو ذرا، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے یہ آمین۔ یعنی دیکھو بیٹا، یہ اینک میں اس کو مردہ کہہ سکتا ہوں؟ بولو۔ جی کیسے؟ نہیں نہیں۔ یہ بوتل، اسے مردہ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ مردہ، دیکھیں میری طرف، یہ ہے یا آپ ہیں؟ میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف دیکھیں، یہ بیچ میں گڑبڑ نہ کریں۔ مردہ میں ہوں یا آپ ہیں، اور زندہ بھی میں ہوں یا آپ ہیں۔ یعنی جو شخص، جو ذات زندہ ہو اسے ہی مردہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ، اب قرآن میں جب آتا ہے لا یستوی الاحیاء والاموات، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بولو۔ وہ تو زندوں کو ہی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ زندوں کو ہی کہہ رہا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ یاد رکھیں، جو انسان انسان ہو کے اور جو عالم عالم ہو کے اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ زندہ ہے، اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے وہ زندہ ہے۔ خدا کی قسم 1000 مردے سے ایک زندہ افضل ہے، یاد رکھیں، ایک زندہ افضل ہے۔ ایک عالم اگر اپنا کردار ادا کرے، کردار کیا ہے؟ بولو، یاد رکھنا آج کے بعد ہمارا کردار کیا ہے؟ شریعت کو نشر کرنا اور نصوص شریعت کا تحفظ کرنا۔ لکھ لو لکھ لو لکھ لو یہ بات، ہمارا کردار کیا ہے؟ خاتم الشرائع کو نشر کرنا اور اس کی نصوص کا تحفظ کرنا۔ یہ کس کا کردار ہے؟ سیاستدانوں کا نہیں، مال والوں کا نہیں۔ وہ ملک میں اسلام کو نافذ کر دیں کافی ہے، مال والے جامعہ اشرفیہ کو چلا دیں کافی ہے، مگر یہ کام اے میرے پیارے بیٹو
اور میرے محترم علماء یہ آپ کا ہے. کیا کام کرنا آپ کا ہے؟ یہ نہیں کہنا علماء کا، کہو ہمارا. ہمارا کردار کیا ہے؟ بولو. شریعت کو کیا اور اس کی نصوص کا تحفظ. جو نشر کرتا ہے وہ آدھا زندہ ہے، اور جو تحفظ بھی ساتھ کرتا ہے وہ پورا زندہ ہے. اب آپ سمجھ گئے. یہ میں چیز دنیا کے اندر سے جو آتے ہیں علماء سب کو کہتا ہوں، اور اجازت حدیث دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اگر ہم میں سے ہر عالم اس حد تک اصطلاحات کو سیکھ لے کہ وہ اپنی کتاب سے کتاب اللہ تک اور سنت رسول تک، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی تک پہنچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نصوص شریعت کا تحفظ کرتے ہیں. اس کی مثال سمجھ لیں. لفظ توفی، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ بولو شاباش. وفا. اب واو فا یا، کیا اس کا معنی مرنا ہے؟ بولو. نہیں. وفا یفی، پورا کرنا ہے. اتم، وفا یفی کا معنی اتمہ، پورا کیا. اور اوفا یوفی کا معنی بھی پورا کرنا ہے. شاباش. اور آگے ہے وفا یوفی. سن لیں، اس کا معنی پورا دینا ہے، پورا دینا. وفا کا معنی پورا کرنا، اوفا کا معنی پورا کرنا، اور وفا کا معنی پورا دینا. یہ فرق بھی سمجھ لیں. جب باپ بدل جاتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے. اور آگے ہے لفظ توفا. اس کا معنی ہے توفا یا توفا توفین. اس کا معنی ہے پورا لینا. وفا اور توفا میں فرق کیا ہے؟ وفا کا معنی پورا دینا، اور توفا کا معنی پورا لینا. اب آگے آ جائیں. ایک لفظ ہے استوفا. استوفا، استوفا، استوفا اور توفا دونوں مرادف ہیں. اب جب دونوں مرادف ہیں تو استوفا کا معنی کیا ہوا؟ بولو شاباش. شاباش، شاباش، بہت اچھے، ویل ڈن. تو استوفا کا معنی پورا لینا. اب آپ آ جائیں. اب کسی جگہ نیند آئی ہے؟ بولو. موت آئی. موت آئی ہے؟ نہیں. ڈر کے نہیں بولو، قوت سے بولو. نہیں. نہیں آئی. اور کسی جگہ رفع آیا ہے؟ نہیں رفع آیا. نہیں. شاباش. اب آپ توفیق کو سمجھیں گے. اب آپ کے سامنے توفیق کا چارٹ ہے. کھولو، کھولو توفیق کے چارٹ کو. 24 جگہ توفی آئی ہے قرآن میں. کتنی جگہ آئی ہے؟ بولو شاباش. 24 جگہ. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے وفات ناصری. اس میں اس نے 23 جگہ توفیق بتائی ہے. اور میں نے کتنی جگہ بتائی؟ بولو. میں نے کتنی جگہ بتائی؟ 24 جگہ. یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ غلط ہے، بلکہ یہ توفون 2 دفعہ میں نے ذکر کیا، اس نے 1 دفعہ کیا، بس. اس میں کوئی غلطی نہیں کسی کی. اب اس کے علاوہ قرآن میں کہیں توفیق نہیں آئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، بیٹا توجہ سے سمجھو، موضع الحاظ کیا ہے. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ کس کس معنی میں آیا ہے. اب وضعی طور پہ اس کا کیا معنی ہے. یہ 2 چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں تو الحمدللہ آپ ہر باطل کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور آج کے بعد اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آپ نے پوری دنیا کو چیلنج کرنا ہے کہ آؤ اور مسئلہ توفیق ہم سے سمجھو. آپ سے، مجھ سے نہیں. کس سے سمجھیں؟ بولو. ہم سے. شاباش، شاباش. یہ جو ہم آپ کہتے ہیں نا، اس میں خوش ہوں. پچھلے سال جو طلبا تھے، میں نے ان سے پوچھتا تھا کہ شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ کہتے جی علماء. میں نے کہا یہ غلط جواب ہے. آپ کہیں ہم کریں گے. تو یہ قوت پیدا کریں بیٹا. کون کرے گا حفاظت شریعت کی؟ بولو.
انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم کریں گے. ہم اگر ہمارے پاس کچھ بھی مال نہیں پھر بھی ہم تحفظ کریں. بولو شاباش. کچھ بھی مال نہیں انشاءاللہ. پھر بھی، اور اگر بہت مال ہے پھر بھی ہم غافل نہیں ہوں گے. بعض علماء کے پاس سیاست آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، وزارتیں آ جاتی ہیں. میں ان سب مرحلوں کو جانتا ہوں اور گزرا ہوں بھی خود بھی. تو پھر بھی ہم نے اس کام کو نہیں چھوڑنا. کیا کام؟ نشر شریعت اور تحفظ شریعت. ٹھیک ہے. اچھا، اب کرنا کیسے ہے یہ سمجھ لیں بیٹا. آسان سا طریقہ ہے کہ کسی بھی لفظ میں جس میں الحاد کیا ہے اہل الحاد نے، انحراف کیا ہے اہل انحراف نے، سب سے پہلے ہم نے اس لفظ کے لغوی معنی کو دیکھنا ہے. بولو کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اسے وضعی معنی کہتے ہیں، اسے حقیقی بھی کہتے ہیں. دیکھو، لفظ کا حقیقی معنی، لفظ کا لغوی معنی، لفظ کا، بولو آگے، حقیقی بس معنی، وضعی معنی، اور میں نے کیا کہا؟ لغوی. یہ سب ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مراد ہے. اب دیکھیں میری طرف دیکھو. یہ اینک ہے. اردو میں اینک اس کے لیے وضع ہے، اور یہ بوتل ہے اس کے لیے وضع ہے. میں اگر اس اینک کو بوتل کہوں تو یہ کیا ہے؟ اب آپ نے میری زبان بولنی ہے. یہ کیا ہے؟ الحاد. شاباش شاباش. یہ الحاد ہے. کیوں؟ کہ میں نے لفظ کو اس کی جگہ سے پھسلا دیا، موڑ دیا، دور جگہ کر دیا. اب آپ دیکھیں، توفی کے لفظ میں کہیں موت آئی ہے؟ نہیں آئی. کہیں نیند آئی ہے؟ نہیں آئی. کہیں رفع آیا ہے؟ نہیں آیا. تو اگر مسلمان عام توفی کو رفع پہ معمول کریں تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی الحاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بولو. اور اگر مسلمان توفی کو نیند پہ عمل کریں، عام توفی کو، یہ بھی الحاد ہے. اور اگر قادیانی عیسیٰ کی توفی کو موت پہ عمل کریں تو یہ بھی کیا ہے؟ بولو. الحاد ہے. اب اس کو بیان کس نے کرنا ہے؟ بولو ہم بولو. ہم نے. نہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. پھر آپ نے آگے امانت داری سے اس کو آگے بیان کرنا ہے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کریں گے تاکہ میں آگے چلیں بیٹا. اب دیکھو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ مراحل ہیں جن سے آپ نے گزرنا ہے. اور انشاءاللہ پھر لن یغلب علیکم احد، انشاءاللہ لن یغلب علیکم احد وستغلبون وتنصرون. تم غالب آؤ گے انشاءاللہ، اور تمہاری اللہ مدد کرے گا. وستغلبون وتنصرون. تم غالب ہوگے اور منصور بھی ہوگے، تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. اس طرح ہر قرآنی نص کو بیان کرنا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے. بولو شاباش. کہ لفظ کا وضعی معنی کیا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا نور الانوار میں لے جاتا ہوں، حسامی میں لے جاتا ہوں، اصول الشاشی میں. لفظ وضعی طور پہ کتنی قسمیں اس کی؟ بولو شاباش. بولو. تین. شاباش. پہلی کیا؟ خاص. دوسری کیا؟ عام. تیسری کیا؟ مشترک. الحمد سے والناس تک جتنے الفاظ آئے ہیں وہ ان تین میں سے ایک ہے. بولو مزہ آ گیا یا نہیں؟ جی بس. ان سے باہر نہیں، یاد رکھیں. ان سے باہر نہیں، یاد رکھیں آپ بھی. اچھا، اب آسان کام ہو گیا. اب ہم توفی پہ آتے ہیں کہ یہ واو فا یا سے نکلا ہے. وفا یفی، ضرب یضرب ہے. اوفا یوفی، افعل یفعل ہے. وفا یوفی تفعیل ہے. اور
توفا یتوفا تفاعل ہے، اور استوفا یستوفی یہ استفعال ہے۔ یہ پورا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آپ 24 آیتیں دیکھ لیں سامنے۔ والذین، میں بھی ذرا کھول لوں، میرے پاس بھی جدول ہے۔ کہاں گیا بھائی شیخ سننا تال ہے نا یا کے خلاص خلاص ہادا ہوا جدول توفیق۔ اب آپ دیکھیں یتوفونا، یتوفونا اسے مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، میں نے 2 جگہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، چوتھی جگہ۔ فاغفر لنا وتوفنا، 5ویں جگہ۔ حتی یتوفاہن، 6ٹھی جگہ۔ توفتہم الملائکہ، 7ویں جگہ۔ فلما توفیتنی، 8ویں جگہ۔ یتوفاکم، 9ویں جگہ۔ توفت رسلنا، 10ویں جگہ۔ یتوفونہم، 11ویں جگہ۔ توفانا مسلمین، 12ویں جگہ۔ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، 13ویں جگہ۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، 14ویں جگہ۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، 15ویں جگہ۔ توفانی مسلمہ، 16ویں جگہ۔ او نتوفینک، 17ویں جگہ۔ تتوفاہم الملائکہ، 18ویں جگہ۔ تتوفاہم الملائکہ، یہ 2۔ پھر 19ویں جگہ ثم یتوفاکم، 20ویں جگہ من یتوفا، 21ویں جگہ اللہ یتوفا الانفس، 26ویں جگہ منکم من یتوفا، آگے 22ویں جگہ ومنکم من یتوفا، 23ویں جگہ فاصبر ان وعد اللہ حق او نتوفینک، 24ویں جگہ فکیف اذا توفتہم الملائکہ۔ اب آپ میری طرف توجہ سے دیکھیں بیٹا، ان 24ویں جگہ میں عیسیٰ کا ذکر کہیں ہے؟ قادیانی دہشت پھیلاتے ہیں، مرزا صاحب نے ان تمام آیتوں کو اپنی ایک کتاب میں ہیں کہ میں خیر الماکرین ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ اس وقت کو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے عیسیٰ کو یوں خطاب کیا، کیا؟ انی متوفی کا، میں توفی کرنے والا ہوں تیری، و رافعو کا، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، و مطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کی توفی ان کو مارنا ہے تو پھر اللہ کن کا ساتھی ہوا؟ بولو بولو، نبی کا یا نبی کے دشمنوں کا؟ بولو۔ تو خیر الماکرین یہ نبی کے ساتھ ہے یا نبی کے دشمنوں کے ساتھ؟ بولو۔ نبی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ رک جائیں۔ خیر الماکرین رسول اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ کب؟ جب آپ ہجرت کی رات کو نکلے۔ توجہ سے سنیں، ہجرت کی رات مکہ کے کافروں نے حضور کے دروازے پہ پہرے دار بڑھا لے، جن کے ہاتھوں ننگی تلواریں تھیں کہ جب نکلیں قتل کر دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خیر الماکرین نے کیا کیا؟ بولو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور کو فرمایا کہ آپ مٹی لے کے ایسے پھینک دیں ان پہ۔ تو خیر الماکرین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا یا ان کے ہاتھوں مروا دیا؟ بولو۔ بچایا۔ آگے چلیں، ایک اور قصہ ہے قرآن میں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ یہ کس نبی کا قصہ ہے؟ بولو۔ سابقہ انبیاء میں سے، جس طرح عیسیٰ کا، تو عیسیٰ کا اور سابقہ اور انبیاء کا اور خود جناب محمد رسول اللہ کا خیر الماکرین کا مکر یہ ہے کہ وہ نبی کو بچائے اور نبی کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے۔ یہی آیت توفی ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔
اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ۔ یہ وقت کون سا ہے؟ عیسیٰ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، گھر کے باہر دشمن کھڑے ہیں، اور دشمنوں نے قتل کر کے، کیسے قتل کرنا ہے؟ پہلے پکڑنا ہے، پھر سولی پہ چڑھانا ہے۔ اب ان کی پکڑ سے بھی بچانا ہے اللہ نے، اور سولی سے بھی۔ اس لیے اللہ نے 3 کلمے استعمال کیے، یاد رکھیں۔ انی متوفی، اب توفیق کا معنی پورا لینا، میں تمہیں پورا لینے والا ہوں۔ لیا یا نہیں؟ بولو۔ یا عیسیٰ کی روح کو صرف لے لیا کہ روح کو اللہ اوپر لے گئے؟ روح کو لے جانے کا کیا فائدہ عیسیٰ کو؟ بولو بولو۔ جسم اور روح سمیت تمہیں اٹھانے والا ہوں، اور کرنے کا کیا ہے؟ ورافعو کا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اب اللہ نے بتمام قبضہ کیا کما یلیق بشانہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیں قادیانیوں کی واو ترتیب کے لیے، چلو کسی کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رافعو کا، اٹھانے والا ہوں۔ اس میں عیسیٰ کی موت ثابت ہو رہی ہے؟ بولو۔ نہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ قادیانی کہتے ہیں کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ او اللہ کے بندو، عیسیٰ کو جسم کو حفاظت کی ضرورت ہے، کفار سے بچنے کی ضرورت ہے، تم کہتے ہو تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اس حالت میں عیسیٰ کی روح کو اٹھانے کا فائدہ ہے کوئی؟ بولو۔ نہیں۔ اس کو دشمنوں کی تہمتوں سے بچانے کا فائدہ ہے کوئی عیسیٰ کو؟ بولو بولو۔ نہیں۔ تو قادیانی ایسی بات کہتے ہیں جو لا یعنی ہے، لغو ہے۔ اب آپ کوئی قادیانی کتاب دیکھ لیں، یہی انہوں نے تفسیر کی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں آپ اس موقف کو، اس منظر کو، اس واقعے کو، اس حادثے کو، کہ جب ایک طرف پوری قوم ہے یہودی، دشمنان عیسیٰ، اور ان کو کس لیے وہ پکڑ کر سولی دینا چاہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور جادوگر کی سزا تورات میں قتل ہے سولی کے ذریعے۔ سر جی ایک سوال ہے۔ سر جی جی ایک سوال ہے۔ فرمائیں فرمائیں۔ سر جی یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، او ادھر مائک ہے بھائی، او مائک ادھر ہے۔ مائک کے پاس آ جاؤ بیٹا۔ جی سر جی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بچانا ہے سولی سے، تو اللہ تعالیٰ موت دے کر ان کو سولی سے تو یہ بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، سولی تو پھر بھی نہیں چلیں گے نا، موت آ جائے گی۔ دشمنوں نے، بات سنو بیٹا، دشمنوں نے کیا کرنا تھا؟ ذلیل بھی کرنا ہے اور سولی پہ بھی دینا ہے اور مارنا بھی ہے، یہ سارا کام ہے۔ تو عیسیٰ کی اس وقت موت، اس وقت، اب آگے دیکھیں، آگے بھی دیکھیں ذرا۔ آپ نے سوال ذرا پہلے کر دیا ہے، تو میں ویسے سنتا نہیں ہوں لیکن سن لیا ہے، چونکہ آپ اچھے بچے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب اللہ نے توفی، رفع اور تطہیر 3 لفظ استعمال کیے ہیں عیسیٰ کے لیے۔ بولو کون کون سے لفظ؟ بولو بولو۔ متوفی، رفع اور کہیں موت کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے؟ بولو ایمانداری سے۔ تو آپ کو کیوں سوال آ گیا کہ میں نے مارنا ہے عیسیٰ کو؟ بولو کیوں سوال آپ کے ذہن میں آ گیا؟ میں تو اس ترتیب سے چل رہا ہوں کہ کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ یہ آپ کی غفلت ہے کہ آپ بیچ میں کہیں اور چلے گئے۔ بیچ میں آپ نے قادیان میں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن نے، بس چھوڑ دیں، قرآن نے موت کا لفظ لایا ہی نہیں۔ قرآن میں لفظ آیا ہے موت کا؟ متوفی ابھی آپ کو سمجھایا، رافع ابھی سمجھایا،
مطہر ابھی سمجھایا، کہاں موت کا لفظ؟ اگر تو قرآن نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں عیسیٰ کو زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب قادیانی اگر اجل سے پہلے ان کو مارنا چاہیں گے تو ہم مارنے نہیں دیں گے. سن لیں آپ، میرا چیلنج ہے کہ اگر قادیانی اجل سے پہلے عیسیٰ کو ماریں گے تو ہم مرنے نہیں دیں گے، نہ عیسیٰ مر سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے مرنے کا بھی ایک وقت ہے، وہ اس مجلس میں نہیں بیان کروں گا میں آپ کو. ابھی میں آپ کو مسئلہ توفیق سمجھا رہا ہوں. تو اب آپ آ جائیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. یاد رکھیں اس آیت کی تفسیر میں 4 قول ہیں مفسرین کے، یاد رکھیں. اور یہ میری کتاب توفیق کی جامعہ اشرفیہ میں آپ ہیں نا، تو ان سے جی ہر طالب علم ایک کتاب میری لے لے. اس میں ایک نقشہ میں نے بنایا ہوا ہے توفیق کے 4 بیانوں کا. بس معاف کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ کل وہ بھی جدول آپ کو بھیجوں. پہلی تفسیر یہ ہے جو میں نے ابھی کر دی، انی متوفیق، میں تمہیں پورے طور قبضے لوں گا، رافع اٹھانے والا ہوں، مطہر تطہیر کرنے والا ہوں، اور وہاں لے جانے والا ہوں حیث لا تمسک ایدیہم النجس، کہ ان کے پلید ہاتھ تم تک نہیں پہنچیں گے. اب دیکھیں اس آیت کی اس تفسیر سے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بھی ثابت ہوئی. کون سی توفی؟ کون سی؟ قبض تام. میں ابھی توفی کے کوئی معنی نہیں کرتا. پھر رفع اور پھر تطہیر اللہ نے کر دیا. دوسری تفسیر انی متوفیق، توجہ سے سنیں، ورافعک، تو متوفیق یہ جنس ہے اور رافع کا اس کی نوع ہے. تیسری تفسیر انی متوفیق یہ جنس ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی، اور یہ لفظ موت کو، نیند کو اور رفع تینوں کو مشتمل ہے قرآن کے اعتبار سے. میں ابھی وہ آیت میں بتاؤں گا آپ کو. اس آیت میں رافع کا بیان ہے متوفیق، یہ دوسری تفسیر ہے. تیسری تفسیر انی متوفیق، اس کا بیان ہے کیا؟ منیمک. مگر یہ کیسے ہو گیا؟ منیمک کہاں سے آیا؟ رافع کا تو موجود ہے، تو منیموں کا یہ جو قرینہ ہے یہ حالیہ ہے کہ عیسیٰ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے فلسطین سے، انہوں نے آسمان تک جانا ہے، اور راستے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آگ کے کرے آتے ہیں، خطرناک چیزیں آتی ہیں، تو اللہ نے انہیں سلا دیا. چوتھی تفسیر متوفیق یہ کنایا ہے ممیتوں کا سے، میں تمہیں مارنے والا ہوں. لیکن یہاں پہ قرینہ ابن عباس سے یہ قول ہے کہ بعد انزال ایاک من السماء، تجھے آسمان سے اتارنے کے بعد، وفیہ، یہ سنیں، تقدیم و تاخیر، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بعد میں ہونا ہے اس کو سب سے پہلے بیان کیا. کیوں؟ تاکہ عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کا بھی رد ہو جائے کہ مرنے والا خدا نہیں ہو سکتا. یہ 4 تفسیریں میں نے ذکر کر دی. کیا ان 4 تفسیروں میں عیسیٰ مر گیا، موت ہو گئی، وفات پا گئے؟ کسی تفسیر کے مطابق ہے؟ میں نے بیان کیا نہیں، بلکہ چوتھی تفسیر میں 4 مسئلے ثابت ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، الہ نہیں، معجزات نبی کو خدا نہیں بناتے، ایک بات. دوسرا مریں گے وہ نزول کے بعد، تو جب نزول کے بعد مریں گے تو رفع بھی ثابت ہو گیا اور نزول بھی ثابت ہو گیا اور حیات بھی ثابت ہو گئی. یہ دیکھو کتنے مسئلے. یہ 4 تفسیریں میں نے اپنی کتاب کے اندر ایک چارٹ بنایا ہے. اب آپ آ جائیں اس مسئلے کو اور طریقے سے میں آسان کرتا ہوں
ان 24 آیتوں میں سے آپ ایک آیت پکڑ لیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، دیکھیں یہ کہاں ہے؟ بولو شاباش، بولو اس آیت کو کہاں ہے یہ؟ سورہ زمر کی ہے یہ آیت بیٹا، دیکھ لو ذرا۔ کہاں پہ 22 ہے؟ ٹھیک ہے، ترتیب بھی میں ایسی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں۔ ایک لڑکا آپ میں سے پڑھے اس آیت کو، پڑھو شاباش۔ علیہ الموت ویرسل الاخرى، نیند سے کنایہ ہوتی ہے، رفع سے کنایہ ہوتی ہے۔ کنایہ کسے کہتے ہیں؟ چلیں بولیں، آپ کنایہ کی تعریف کریں، ایک لڑکا آپ میں سے، جلدی جلدی، تھوڑا وقت رہ گیا، کنایہ کسے کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا، میں بڑا سوئے ہوئے ہوں۔ لفظ جو ہے کنایہ قریبی، کسے کہتے ہیں؟ بولو شاباش۔ لفظ کے قریبی معنی ہوتا ہے، بعیدی معنی ہوتا ہے، تو لفظ بول کر اس کا بعیدی معنی مراد لینا ہے، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ غلط ہے، اور کوئی بولے ہوئے تاکہ وقت نہ ضائع ہو، غلط ہے یہ تعریف۔ چلیں چلیں، لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں نیت کا محتاج ہے۔ کنایہ کیا ہے؟ بولو۔ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں نیت کا محتاج ہو، یعنی کیا معنی غیر یار مائک ادھر سب بھائی؟ یہ منہ میں ڈال لو پھر بات کرو۔ میرے اور آپ کے درمیان یہی اصل میں حمزہ وصل ہے۔ چلو بیٹا، کوئی ایک بندہ، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں نیت کا محتاج ہو، یعنی معنی غیر موصول اپنے استعمال ہو۔ یہ چوتھا حصہ تعریف صحیح ہے، چوتھا حصہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پوری غلط ہے، لیکن ہے غلط۔ آگے چلیں۔ آپ میں سے کوئی کبیر والے سے فارغ ہے؟ کوئی لڑکا آپ میں سے کبیر والے سے جو فارغ ہوا، آصف کوئی نصیب ہے؟ ہے پیچھے ایکشن مار۔ ہاں، اس شرمیلے کو کہو کہ کنایہ کی تعریف کریں۔ بولو شاباش۔ کبیر والے میں تم نے پڑھا ہے یا باہر پھر کے گنے کے کھیتوں سے گنے توڑے ہیں؟ کافی ہے یار، میرا لیپ ٹاپ سے لگ کے چلو بولو، کنایہ کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ میرے کو گوگل ہی کا بھائی اس کے منہ مبارک میں مائک دو، یہ جو کبیر والے کا پڑا ہوا ہے۔ میں تو بڑا متاثر ہوں، پچھلے سال جب میں جامعہ میں آیا تھا تو نصر اللہ ایک لڑکا تھا، اس نے صحیح جواب دیا تھا، پتہ نہیں کون سی بحث تھی، مجھے یاد نہیں، تو میں نے کہا کہاں پڑھے ہو؟ کہا کبیر والے میں۔ ادھر میں اس سے پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو مولانا عبد الخالق صاحب، منظور حق صاحب، یہ مدرس تھے، یہ بڑے قابل لوگ تھے۔ تو آپ میں سے ایک بندہ صرف، کتنے لڑکے ہیں آپ؟ بولو۔ 20 20۔ ایک لڑکا صرف کنایہ کی تعریف کرتے، ایک لڑکا۔ اچھا چلیں چلیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ کنایہ اس کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ چلو بولو۔ صریح، شاباش شاباش۔ چونکہ آپ کو پڑھایا ہی ایسے گیا ہے کہ اس وقت یاد کر کے پاس کر لیں، اور مثال بھی دی گئی جو کتاب میں ہے، تو آپ کتاب کو چھوڑ کے ابھی آپ دورہ حدیث میں آگے، تخصص میں آگے، آپ کو کیا ضرورت ہے یاد رکھنے کی؟ ایک دفعہ میں کیپ ٹاؤن میں پڑھا رہا تھا، توجہ سے سنیں،
تو اس میں طلبا سب سفید داڑیوں والے تھے، کالی داڑھی والا صرف میں تھا، سمجھیے۔ وہ کچھ دیوبند سے فارغ تھے، کچھ مدارس سے، کچھ بناوری ٹاؤن سے، اور دو ان میں طالبات تھیں عالمات بہت اچھی، وہ ازہر سے فارغ تھیں۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ جامعتن خاص ہے یا عام ہے، اور پھر خاص کی تعریف پوچھی، تو سوائے اس عالمہ کے کسی نے جواب نہیں دیا۔ مال اسف الشدید، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے مدارس سے متخرجین جو ہیں ان کو ان فنون اور علوم کی قدر کا نہیں پتا۔ وہ اللہ کے بندو، اگر ان اصطلاحات کی کنہ کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ نہ الہاد کو سمجھیں گے نہ الہاد کے رد کو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، ابھی آپ کچھ فیصلہ نہ کریں، تیسرے دن آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اچھا بہرحال، تو اس کے بعد وہ جو سفید داڑھی والے تھے، ایک داڑھی والے کو میں نے کہا بیٹا کچھ یاد بھی رکھا کرو، تو اسے گناہ گزرا کہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی والے کو کیا کہہ رہا ہے، بولو بیٹا بیٹا۔ تو میں نے اگلا ایک اور سوال اس پہ کر دیا، میں نے کہا بیٹا دیوبند سے کس سال فارغ ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی 1978 میں۔ پھر تیسرا سوال میں نے جواب دیا، بیٹا میں آپ سے 10 سال پہلے جامعہ شفا سے فارغ ہوا۔ تو پھر وہ بیچارے کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر اس نے کہا حضرت معاف کر دیجئے، میری دعوت بھی کی، بہت میرا اکرام کی۔ تو یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بیٹا یاد بھی رکھا کرو، یہ امانت ہے، یہ علوم کتاب و سنت کی خدمت میں کام آئیں گی۔ تو آج دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ خاص کی تعریف میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں، آپ نے نہیں بتانا۔ خاص کی تعریف یہ ہے، توجہ سے سنیں، الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد۔ یہی تعریف ہے نا خاص کی، یہ میں نے کہاں سے نقل کی ہے؟ یہ اصول الشاسی میں، چونکہ سب سے پہلے آپ نے وہ پڑھی ہے، پھر نور الانوار میں بھی اسی طرح ہے، پھر حسامی میں بھی۔ تو اب توفی خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، بولو شاباش، بولو بولو بولو۔ توفی 3 معنوں کے لیے بولی جاتی ہے، تو کیا ہے یہ؟ مشترک۔ یہ بھی غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی تصحیح کی ضرورت ہے، یہ دیکھو، یہ بھی جواب غلط ہے۔ اور آخر درس تک آپ کو غلط اور صحیح کی تمیز کرنی ہے، اور کل تک سوچنا ہے کہ یہ بندہ جو ہمیں پڑھا رہا ہے کس قدر حرکت ہے اس کے سینے میں، کہاں مکہ اور کہاں لاہور، مگر کس درس سے میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا یہ حصہ جو ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اثر بھی ہے کچھ بیماری کا، لیکن میں کس درد سے آپ کو سکھا رہا ہوں۔ تو خاص کی اور کنایہ کی دونوں کی تعریفیں میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ خاص کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ وضع جو وضع ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص عام مشترک عربی لفظ کی وضع کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ کس اعتبار سے؟ وضع کی اعتبار سے۔ اس لیے عالم جامعتن، یہ صادق تو بہتوں پہ آتے ہیں، یہ کلی تو ہو سکتے ہیں مگر عام نہیں، عام نہیں، صحیح بات ہے۔ کیوں کہ عام اور خاص ہونا یہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے تقسیم ہے، اور کلی اور جزوی ہونا یہ لفظ کی نہیں مفہوم کی تقسیم ہے۔ اب یہ دونوں نقطے آپ نے کل تک اچھی طرح ان کا مطالعہ کرنا ہے کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 4، اور مفہوم کی
دو قسمیں ہیں صدق اور عدم صدق کے اعتبار سے، وہ ہیں جزئی اور کلی۔ اور صدق اور عدم صدق یہ علم منطق کی بحث ہے، اور لفظ کا وضع ہونا انفراد کے ساتھ یا استعمال کے ساتھ یہ علم اصول فقہ کا قاعدہ ہے، یاد رکھیں۔ اب علوم میں تمیز کرنا یہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر ہم اصطلاحات علوم میں تمیز نہیں کر سکتے تب بھی ہم الحاد کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ رد کر سکتے ہیں۔ کچھ اہمیت موضوع کی سمجھ آئی آپ کو؟ ابھی میں آپ کو کنایہ کی تعریف بتاتا ہوں، میری طرف توجہ سے دیکھیں۔ ہر لفظ اپنے معنی پہ خود بخود دلالت کرتا ہے، کوئی بھی لفظ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میری طرف دیکھیں، یہ کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کنگھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پینسل ہے، نظر آ رہی ہے۔ یہ بوتل ہے۔ تو ہر لفظ اپنے معنی پہ خود بخود دلالت کرتا ہے، یاد رکھیں آپ بھی، مگر اپنے غیر پہ دلالت کے لیے قرینہ اسے چاہیے، یاد رکھیں۔ اب مثلا آپ کے استاد ہیں، ان کا نام ہے مولانا زبیر، حافظ زبیر، یہ استاد ہیں آپ کے۔ اب زبیر کی مولانا زبیر پہ دلالت خود بخود ہوگی۔ کسی نے آپ ان کو کہا اور جی شیر آ گئے ہماری کلاس میں، تو اب یہ شیر حیوان کے لیے بولا گیا ہے یا حضرت مولانا کے لیے؟ بولیں تاکہ آپ زندہ مثالوں سے علم کو سیکھیں جو اپنے ماحول میں مثالیں ہیں۔ چلیں، جب آپ نے اپنے استاد کو شیر کہا تو یہ شیر کا وضعی معنی ہے؟ بولو۔ نہیں، شاباش۔ فدلالت اللفظ على غیر معناه الموضوع له مجاز۔ سمجھ گیا مجاز کو؟ مگر ہر مجاز کنایہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ اصل سمجھنے والی بات ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے دارالعلوم کراچی میں ایک دورہ پڑھایا تھا، اور اس میں نے مجاز اور کنایہ کے فرق کو بیان کیا۔ تو ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب، وہ میرے درس میں ہمیشہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت سے کہا، مفتی تقی سے، کہ مولانا سعید صاحب توفی کو مجاز نہیں کہتے، کنایہ کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، یہ انور شاہ نے لکھا ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ میں یہ باتیں آپ کو حکایتیں اس لیے سکھاتا ہوں کہ مولانا ادریس صاحب ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ اپنے زمانے کی حکایتیں ہمیں سناتے تھے جو آج تک ہمیں یاد ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجاز کیا ہے؟ دلالت اللفظ علی غیر الموضع له۔ اسد شیر کا لفظ تو اس جانور کے لیے ہے جو پھاڑتا ہے، مگر آپ نے اپنے استاد محترم کے لیے بولا بہادری کی وجہ سے، تو یہ مجاز ہوا، مگر مجاز کنایہ نہیں ہوتا۔ یہ میں اس لیے لمبی بات کر رہا ہوں کہ آپ کنایہ کو آج اچھی طرح سمجھیں۔ کنایہ کا معنی یہ ہے، اور ہر آپ میں سے یاد رکھے اور نوٹ بھی کر لے، دلالت اللفظ علی لازم معنی۔ پھر بولتا ہوں، دلالت اللفظ علی لازم معنی ہو، دلالت اللفظ علی لازم معنی ہو۔ لفظ کیا ہوا؟ پھر گیا اپنے اصل معنی سے۔ کالی پگڑی والا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس نے سر پہ کالا امامہ پہنا ہو، یہ ہے صرف کالی پگڑی والے کا معنی۔ لیکن ہم نے وہ مراد لیا یا صابر حسین لیا؟ بولو۔ صابر۔ یہ ہے ارادت المتکلم بہی، متکلم اس کا ارادہ بھی کرے، قرینہ بھی ہو اور متکلم کا ارادہ بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں، اس کے سر پہ کالی پگڑی بھی ہے اور میں نے اس کو کھڑا بھی کیا ہے،
تو میں نے مراد صابر لیا ہے کالی پگڑی والے سے، ٹھیک ہے؟ تو کنائے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کرینہ اور ایک جس معنی کے لیے مراد لینا ہے متکلم اس کا ارادہ بھی رکھے، پھر خود بخود اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے۔ جب میں نے ان تین میں سے یہ کہا کالی پگڑی والا، تو ملذی یلزمہ، اس کو کیا لازم آئے گا؟ یہ جو اینک والا لڑکا ہے نا، نہیں اب آپ تینوں سامنے رہیں بھائی، یہ تینوں پہ کیمرہ رکھو، یہ جو سفید ٹوپی والا لڑکا بغیر مفلر کے ہے، یہ کالی پگڑی والا ہے؟ نہیں۔ اور اگلا لڑکا جس نے مفلر بھی لیا ہوا ہے، یہ کالی پگڑی والا ہے؟ تو جب میں کہوں کالی پگڑی والا، ان تین میں سمجھیں کہ تین آدمی پوری دنیا میں رہتے ہیں، ایک صابر ہے، ایک سفید ٹوپی والا مفلر والا ہے، اور ایک سفید ٹوپی والا بغیر مفلر کے ہے۔ یہ قرائن میں بتا دوں تو یہ سمجھ لیں کہ جب میں کالی پگڑی کہوں گا تو یلزمہ صابر، اور جب میں کہوں گا پھر رکھو ان تینوں پہ، یار یہ ایک تو کیمرہ تینوں پہ رکھو، تینوں پہ رکھو کیمرہ، اور جب میں کہوں سفید ٹوپی والا بغیر، بھائی خدا کے لیے کیمرہ ان پہ رکھو تاکہ میں سمجھا سکوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی سیکھیں کیمرے والے لوگ۔ اچھا اب دیکھیں، میری طرف توجہ کریں، پھر میں کہتا ہوں سفید ٹوپی والا بغیر مفلر کے، تو یہ کس سے کنایا ہے؟ ملذی یلزمہ، من الذی یلزمہ، یہ اس کلندر اعظم کا کیا نام ہے؟ یہ جو کلندر بغیر، یہ جو ہنس رہا ہے کیا نام ہے؟ بولو بولو یارا، محمد عباس۔ شاباش، کیا؟ محمد عباس۔ محمد عباس۔ اب سفید ٹوپی والا بغیر مفلر کے یلزمہ محمد عباس، فرض کرنے کے تین ہیں ہمارے پاس انسان، تیسرا انسان، اب اس کو دو اگلے کو، اگلے کو۔ اب میں کہنے لگا ہوں سفید ٹوپی والا مفلر والے کے ساتھ جس نے اینک پہنی ہے، تو یہ کس سے کنایا ہے؟ حذیفہ حبیب۔ کیا؟ حذیفہ حبیب۔ حذیفہ حبیب سے۔ اب بیٹا توجہ سے سنو، اب آپ نے کل جب آنا ہے تو ہر لڑکے نے 10 کنایہ کی مثالیں بولنی ہیں میرے سامنے، یاد رکھیں یہ آپ کا واجب ہے اور آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، میں آپ کو اب اپنے اوپر کنایہ بنانے لگا ہوں، آپ میں سے کوئی لڑکا میرے اوپر کنایہ بنائے، شاباش، چلو بنا مجھ پہ کنایہ۔ اینک والا بابا۔ چلو آگے چلو، ٹھیک ہے، بس ایک حبیب اور ایک کیا؟ صابر، یہ ٹھیک ہے آپ تینوں؟ چلیں اب آپ صابر سے کنایہ بنائیں، کالی ٹوپی والا، کیا ہوا؟ کالی، اور جس نے مجھے پاپا کہا ہے اب میں اس سے بدلہ لینے لگا ہوں، جس نے مجھے پاپا، اب دیکھنا میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ اب کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تاکہ آئندہ کسی مجھ جیسے کو بابا نہ کہو۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یار کنایہ سمجھا رہا ہوں، کھڑے تو ہو جاؤ، یا میت ہو۔ نہیں 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 نہیں، تم مفلر والا، مفلر والا، مفلر والا۔ میں نے نہیں بولا، میں نے نہیں بولا۔ اچھا جس نے بولا تھا بابا اس کو اب میں کنایہ بناتا ہوں۔ سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، سب سے کنایہ میں بناتا ہوں، بولو سب کھڑے ہو جاؤ، شاباش، تاکہ کنایہ آج سمجھ جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، او کھڑے ہو جاؤ ظالموں، کھڑے ہو جاؤ سب۔ اب آپ دیکھو بیٹا کہ اب کنایہ ہم نے بنانا ہے، میں نے اکیلے کنایہ بنانا ہے آپ سب سے، اور آپ سب نے مجھ سے۔ اب توجہ کریں چونکہ یہ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں ہم سب کے سب ایک مجموعہ ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ مجموعہ علماء ہیں،
सब। अब देखें, खड़े हुए लोग, ये किनाया आपसे है। खड़े हुए उलमा, ये किससे किनाया है? बोलो। आपसे, शाबाश। और बैठा हुआ आलिम, ये किससे किनाया है? मुझसे। आपसे। तो बेटा, ऐसे आपको माहिर होना है किनाया बनाने में, तब आपको इल्हाद समझ में आएगा। तो किनाया का बैठ जाए, अब आप सब बैठ जाए। इंशाअल्लाह ये जो हरकत हुई है ना खड़ा होने बैठने की, इससे आप समझेंगे बेहतर और लोगों से। दलालतुल लफ्ज़ी अला लाज़िमी। अब जब खड़ा होना ये आप सबके लिए था और बैठना मुझ अकेले के लिए था। देखो बेटा, ऐसे आपको मिसालें बनाना चाहिए। मैं तलबा को हमेशा कहता हूं कि हर तालिब इल्म नई मिसाल लाए, ये मेरी आदत है। तो अब आपको किनाया की समझ आ गई। अब आ जाए हम तवफ़ी को समझें। तो तवफ़ी का लफ्ज जो है वज़अन, इसका माना है पूरा लेना, और कुछ नहीं, एक ही माना है, इसलिए ये खास है, याद रखें आप भी। एक माना मा यदुल्लु अलल इनफिराद, वो खास होता है, इसका एक ही माना है। और आम का भी एक ही माना होता है, ये भी याद रखें। आम और खास में फर्क क्या है, ये मैं फिर किसी वक्त समझाऊंगा। आज आज तवफ़ी समझा दूं। तो तवफ़ी का माना है पूरा लेना, एक ही माना है। अब तवफ़ी अगर होगी हीन अल मौत, मौत के वक्त, तो ये करीना है। अब देखें, आपको सबको मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो खड़ा होना ये करीना है कि मैंने तालब इल्म मुराद लिए, और बैठना ये करीना है कि आपने उस्ताद मुराद लिया। समझ गए या नहीं समझ गए? जब जी समझ काली गए। टोपी मैंने कहा तो आप समझ गए कि अब्बास इससे मुराद है। जब मैंने मफलर कहा तो इससे मुराद ये हबीब था। जब मैंने कहा बगैर मफलर के, तो उससे मुराद ये, क्या नाम है तुम्हारा, ये लड़का था, बोलो। अब्बास। अब्बास। अच्छा, अब आप समझिए किनाया। अब कल आपने हर एक ने अपनी जात से और अपने माहौल से किनाया। अब मिसाल के तौर पे, वो दरसगाह जो फेरोज रोड पे है, बोलो, ये किस दरगाह से किनाया है? जामिया अशरफ। शाबाश। वो मस्जिद जो जामिया के अंदर में है, ये किस मस्जिद मस्जिद से असद। किनाया है? मस्जिद मस्जिद असद। असद। अब आज किनाया आप समझ गए। ये क्या हो गया, बंद हो गया? चल रहा है सर। चलें, चलें बेटा, अभी खत्म करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह यतवफ़ल अनफुस, इस आयत को सामने रखो। अल्लाह तवफ़ी करता है इंसानी अरवाह को हीन मौतिहा, जब उनकी अजल आ जाए। तो अब तवज्जो से सुनो। तो तवफ़ी अगर अल्लाह अजल पर करे तो ये मौत देने से किनाया है। बोलो अब सारे, तवफ़ी कब मौत देने से तवफ़ी किनाया कर है? जब अजल। शाबाश। अब 23 आयतों में से 21 आयतों में तवफ़ी का लफ्ज मौत देने से भी किनाया है, नींद देने से भी किनाया है। अब देखें, इन आयतों को समझें। नींद कब होगी ये भी देखें। तवफ़ी नींद से किनाया कहाँ होगी? वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि जिसको अल्लाह ने अजल पे मौत नहीं, तवफ़ी नहीं की, नींद में तवफ़ी की, तो ये तवफ़ी नींद देने से, इनामा, इसे अरबी में क्या कहते हैं? इनामा, नींद देना। तो तवफ़ी इमाता से किनाया कब होगी? जब अजल पर हो। और इनामा से किनाया कब होगी? जब नींद के वक्त हो, मनाम में हो, मनाम में। तो इन आयात में अब आप देखें, अब आ जाए, अब आप सामने रखें जदवल को। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, और अल्लाह वो है जो तुम्हारी तवफ़ी रात को करता है। अब तवफ़ी अगर रात को हो तो ये किससे किनाया है? बोलो शाबाश, नींद से। अब आपको समझ आ गई?
جی وَهُوَ سر جی. الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، پھر آگے کیا ہے؟ ثم یتوفاکم، لا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اور یہ کہاں گیا جدول؟ یہ یا ایھا الناس، یہ کوئی آیت آپ وہ پڑھو جس میں درجے ذکر کیے ہیں تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں. آپ پڑھیں، آپ کے سامنے جدول پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی آیت پڑھو جس میں انسان کے مراحل کا بیان ہے. بولو شاباش. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لیل کی توفی انما سے کنایا ہے. پھر آگے ہے ایک جگہ حتی ولو نہیں نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. بولو بولو واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر آگے ایک جگہ ہے ومنکم من یتوفا من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی، پھر ایک جگہ ہے، پھر ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہاں حین موت بھی ہے اور فی منام بھی ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے. اور اس آیت میں جس میں انسانی مراحل کا بیان ہو رہا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہیں روزی دی، ثم رزقکم، پھر اس کے بعد تم میں سے بعض کو اللہ انسانی توفی اگر اجل پر ہو تو کس سے کنایا ہے؟ بولو شاباش، زور سے بولو. موت سے. موت سے. موت دینے سے. اور اگر نیند میں ہو فی منام تو یہ نیند دینے سے. اب عیسیٰ کی طرف آ جائیں، ایک ہی آیت ہے عیسیٰ کی، یاد رکھیں ان 24 میں صرف ایک آیت عیسیٰ والی ہے. ادھر آ جاؤ، شاباش شاباش. اس کا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ کو کہ خیر الماکرین جو ہے تمہاری توفی کرنے والا ہے. تو اس وقت جب یہودیوں کے ہاتھ سے وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہودیوں کو اللہ نے تم تک نہیں پہنچنے دیا، دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیے. اس وقت کی توفی موت سے کنایا ہو سکتی ہے؟ بولو. نہیں. میں کہتا ہوں نیند سے بھی کنایا نہیں، مفسرین نے لکھا ہے لیکن میں اسے ہی افضل سمجھتا ہوں، نہ موت سے نہ نیند سے. تو اس وقت کی توفی نیند نہیں، نیند کا کوئی قرینہ ہی نہیں. توفی موت نہیں، موت کا بھی کوئی قرینہ نہیں. ہاں توفی رفع بن سکتی ہے، وہو رافع کا ہے، یہ بھی سنیں. اور اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں توفی کا عام سادہ معنی سمجھاؤ، تو پھر سمجھیں آپ. اور اس تفسیر کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، تو اللہ نے پورا قبضے میں لے لیا. یہ معنی لفظی ہے توفی کا، یاد رکھیں آپ بھی. توفا یتوفا توفین فہو متوفن، متوفن کا معنی پورے طور قبضے میں لینے والا. اب پورے طور اللہ نے عیسیٰ کو اپنے قبضے میں لے لیا. ورافع کا، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھا لیا. ومطہرک من الذین کفروا، ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ کافر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ابھی دیکھیں میں نے کسی حدیث کو استعمال کیا ہے توفی کے باب میں؟ بولو شاباش.
کوئی نہیں کیا. تو قرآنی توفی یہ ہے جو میں نے بیان کی. میں اب آپ اس کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب جس کے پاس ہے وہ ایک میرا لیکچر ہے التوفیات الثلاثہ عربی میں، اور ایک ہے قرآنی توفی اردو میں. آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور اس ساری پوری کتاب جو میری توفی میں ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور کتاب کس نے چھاپی ہے؟ بولو شاباش. جامعہ اشرفیہ لاہور. جامعہ اشرفیہ لاہور والوں نے. شاباش. یہ آپ بولتے ہو نا طریقے سے. اب دیکھیں، میں جب یہ کہتا ہوں طلاب الجامعہ، وہ جامعہ جن کے طلبہ کو آج میں نے پڑھایا ہے، یہ کس سے کنایا ہے؟ بولو شاباش. وہ جامعہ جس کے طلبہ کو پڑھایا، بولو کس سے؟ اشرفیہ سے. اور اگر میں کہوں وہ استاد جس نے آج پڑھایا ہے، تو یہ کنایا حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد سے ہے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے یا جی نہیں سر. سمجھ گئے؟ یہ میں جی اپنا حق سر. لے بھی لیتا ہوں، قوت سے لیتا ہوں، یاد رکھ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے سر. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کنایا کیا ہے. اب آپ نے بیٹا یہ کرنا ہے کہ جب آپ آئیں اپنے ماحول سے 10 کنائے، یا قرآن سے یا حدیث سے 10 کنائے بتائیں، مگر کل میرا 10 کنائے کا نہیں ہوگا. یاد رکھیں آپ، نہ توفی کا ہوگا. توفی پر جو درس تھا وہ آج میں نے دے دیا. کل انشاءاللہ ہمارا درس ایک نئے موضوع پہ ہوگا، اور انشاءاللہ اسے میں کل بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کیا ہوگا. آج آپ کا کام یہ ہے کہ آج جو میں نے بیان کیا مرحوال نوٹ کریں، اور نوٹ کر لیں اب آپ لفظ توفی کی درست ادائیگی. نمبر 1. نمبر 2، لفظ توفی کا مادہ اشتقاق اور وہ ابواب جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یہ آپ لفظ ورک نہ تھولو ہے. او بابا ورک نہ تھولو، خدا دیا بندہ لکھ لکھ، ہر لڑکا لکھے. نمبر 1، یہ ورک نہ تھول تو کھانا دے مینو. سب سے پہلے لفظ توفی کا درست ادائیگی، اسے کیا کہنا ہے؟ بولو. ہاں، توفا نہیں کہنا. نمبر 2، مادہ اشتقاق، واو فا یا. نمبر 3 مادہ اشتقاق کے بعد اس کی تصریف اور وہ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ لکھنے ہیں. وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، استوفا یستوفی. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، قرآن کریم میں وہ آیات جن میں لفظ توفی آیا ہے، بولیں، لکھ لو جلدی، لکھو شاباش.